دنیا میں جو زبانیں لکھی اور بولی جاتی ہیں ان میں سے کچھ زبانیں تو وہ ہیں جو دائیں سے بائیں کی طرف لکھی جاتی ہیں اور کچھ زبانیں وہ ہیں جو بائیں سے دائیں طرف لکھی جاتی ہیں۔ عربی، فارسی، اردو، ہبرو، کشمیری، یہ وہ زبانیں ہیں جو دائیں سے بائیں کی طرف لکھی جاتی ہیں۔ انگریزی، فرنچ، چائنیز اور اکثر یورپین زبانیں بائیں سے دائیں طرف لکھی جاتی ہیں۔ جو زبانیں دائیں سے بائیں کی طرف لکھی جاتی ہیں ان زبانوں میں سے اکثر زبانیں اس طرح سے ہیں کہ کچھ حروف نقطوں والے ہیں، کچھ حروف بغیر نقطوں کے ہیں۔ جیسے الف بغیر نقطے کے ہے، بے نقطے والا، ہائی بغیر نقطے کے ہے، خا نقطوں والا، دال بغیر نقطوں کے ہے، زال نقطوں والا، سین بغیر نقطوں کے ہے، شین نقطوں والا۔ تو کچھ حروف نقطوں والے ہیں، کچھ حروف بغیر نقطوں کے ہیں۔ زبان کے ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ جو لفظ بغیر نقطوں کے ہوتا ہے وہ پاورفل ہوتا ہے اس لفظ کے مقابلے، اس حرف کے مقابلے میں جس میں نقطہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نقطے والا حرف جو ہے وہ اپنا معنی نہیں بتا پا رہا ہے جب تک اس کا نقطہ نہ دے دیا جائے۔ پھر اگر کمزوری کم ہوگی تو ایک نقطہ کافی ہے، اور اگر کمزوری زیادہ ہوگی تو 2 نقطے لگانے پڑیں گے، اور زیادہ کمزوری ہوگی تو 3 نقطے لگانے پڑیں گے۔ جیسے شین پر 3 نقطے لگتے ہیں، قاف پر 2 نقطے لگتے ہیں۔ جو حرف، جو الفابیٹ اپنا معنی نہیں بتا پا رہا ہے جب تک اس کو نقطہ نہیں دیا جائے، دوسرے لفظوں میں وہ کہہ رہا ہے کہ میرے اندر ایک کمزوری ہے، اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے مجھے نقطہ دے دو، اور جس کو زیادہ کمزوری ہوگی اس کو 2 نقطے چاہیے، اور زیادہ کمزوری ہوگی تو 3 نقطے چاہیے۔ یہ بات سمجھنے کے بعد اب دیکھیے، جن حرفوں کو اپنا معنی بتانے میں نقطے کی ضرورت نہیں ہے وہ پاورفل ہیں، طاقتور ہیں بمقابلے ان حرفوں کے۔ ٹھیک، اللہ نے اپنا نام رکھا تو سارے وہ حروف رکھے جن میں کوئی نقطہ نہیں ہے، اور اپنے نبی کا نام جب رکھا تو وہ لفظ آیا جس میں کوئی نقطہ نہیں۔ اللہ میں بھی کوئی نقطہ نہیں، محمد میں بھی کوئی نقطہ نہیں، احمد میں بھی کوئی نقطہ نہیں۔ پھر اللہ نے اپنے لیے جو کلمہ طے کیا لا الہ الا اللہ، اس میں کہیں نقطہ نہیں آئے گا، اور آگے محمد الرسول اللہ، اس میں بھی کہیں نقطہ نہیں آئے گا۔ تو پورا لفظ جو ہے یہ بغیر نقطوں کے ہے۔ گویا کلمہ تیار کرنے کے لیے بھی جو حروف سیلیکٹ کیے گئے یہ وہ والے حروف سیلیکٹ کیے گئے جس میں کمزور والا حرف کوئی بھی نہ آئے، سارے پاورفل حرف آنے چاہیے۔ اللہ، محمد، احمد، رسول، محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ تمام کے تمام حرف بغیر نقطوں کے۔ ہو سکتا ہے ہمارے حساب سے اس میں کوئی ویلیو نہ ہو، لیکن جو زبان کے ماہرین ہیں وہ زبان کو الگ الگ انداز سے چیک کرتے ہیں، جانچتے ہیں، وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ اب دیکھو لفظ کون سا استعمال کیا گیا، کس انداز سے لفظ بنایا گیا، لفظ بنانے میں کیا ٹیکنیک اختیار کی گئی اور کون کون سی باریکیاں رکھی گئی۔ تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک جو قرآن میں محمد اور جو قرآن میں احمد، دونوں نام، بلکہ یہیں سے ایک بات اور یاد رکھنے کے قابل ہے، یہ جو روم کا بادشاہ تھا جس کے نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط چلا گیا کہ اسلام قبول کرو، تو اس نے اسلام قبول کرنے نہ کرنے کے بارے میں حتمی فیصلہ کرنے سے پہلے سوچا کہ مجھے اس بارے میں معلومات کرنی چاہیے اور مشورہ بھی کرنا چاہیے۔ لیکن مشورہ کس سے کرنا چاہیے کہ ہمارے مذہب کا جو سب سے بڑا ماہر ہے اس مذہب کے ماہر سے مجھے مشورہ کرنا چاہیے کہ جس نبی کا یہ خط آیا ہے یہ نبی سچا ہے یا نہیں، مجھے ماننا چاہیے یا نہیں۔ ہیراکل اپنے زمانے کا سب سے بڑا بادشاہ ہے، سپر پاور ہے، اس کے پاس اللہ کے نبی کا خط پہنچا ہے، تم اسلام قبول کرو۔ اس نے فائنل فیصلہ کرنے سے پہلے یہ مناسب سمجھا کہ میں اپنے مذہب کے سب سے بڑے اسکالر سے معلومات کروں گا کہ بھائی مجھے ماننا چاہیے یا نہیں، قبول کرنا چاہیے یا نہیں۔ ان کے مذہب کا سب سے بڑا اسکالر یہ اس وقت بیت المقدس میں تھا، اور اس کے مذہب کا سب سے بڑا اسکالر کہاں ہے؟ ویٹیکن میں، روم میں۔ تو اس نے وہ خط وہاں بھیجا،
اور یہ کہا کہ جب تک آپ کا خط جواب مجھے آئے گا تب تک میں یہاں سے نکل چکا ہوں گا، میں بیت المقدس سے روانہ ہو چکا ہوں گا، مجھے اگلا پروگرام جو ہے وہ فلاں جگہ پر ہے، تو آپ کا جواب مجھے فلاں جگہ آ جانا چاہیے، اور مجھے مشورہ بتائیں یہ خط دیکھ کر کے کہ یہ نبی سچا نبی ہے یا نہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ عیسائیوں کی دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ وصیت مشہور تھی کہ اب جو نبی آئے گا اس نبی کا نام احمد ہوگا۔ ان کی دنیا میں محمد کا لفظ نہیں تھا، ان کی دنیا میں احمد کا لفظ تھا، اور قرآن نبی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے عیسائیوں میں تمہیں بشارت سنا کر کے جا رہا ہوں، میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے، اس نبی کا نام احمد ہوگا، قرآن نبی ہے۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ میں تمہیں خوشخبری سنا رہا ہوں ایک نبی کی، ایک کامل نبی کی جو میرے بعد آئے گا، اور اس نبی کا نام احمد ہوگا۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي جو میرے بعد آئے گا اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ یہ قرآن میں ہے، اور عیسائی لوگ بھی یہی جانتے تھے کہ اب جو نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا، محمد سے واقعی بھی نہیں تھے۔ بہرحال ہرقل بادشاہ کا نام ہے، قیصر اس کی کنیت، قیصر اس کا لقب ہے۔ قیصر اور ہرقل یہ دونوں ایک ہی آدمی ہیں۔ یہ ایسے ہی جیسے مان لیجئے کسی ملک کا جو سربراہ ہے، ایک اس کا ذاتی نام ہے، ایک اس کا عہدہ ہے۔ عہدے کے اعتبار سے مثلا فرض کیجئے اس کو کہیں گے چانسلر، نام اس کا کچھ ہوگا۔ جرمنی کے سربراہ کا نام چانسلر، عہدے کا نام، ذاتی نام بھی کچھ ہوگا۔ کسی ملک کا کوئی سربراہ، اس کا سربراہی نام اس کا صدر ہے، ذاتی نام بھی اس کا کوئی نہ کوئی ہوگا۔ تو اسی طرح سے روم کا جو سربراہ اعلیٰ ہوتا تھا اس کا لقب ہوا کرتا تھا قیصر، اور اس کا ذاتی نام بھی ہوتا تھا۔ یہ ایسے ہی مان لیجیے جیسے فرعون، یہ فرعون ایک آدمی کا نام نہیں ہے، یہ فرعون ایک لقب ہے۔ بس آج یہ فرعون ہے، یہ مر جائے گا، اس کے بعد اگلا جب آئے گا وہ بھی فرعون ہوگا، وہ مرے گا، اس کے بعد جو آئے گا وہ بھی فرعون ہوگا۔ تو فرعونوں کی لائن ہے۔ یہ ہر زمانے میں، ہر دور میں حکمراں اپنے لیے کوئی لفظ طے کرتے تھے۔ جیسے ایک زمانے میں بادشاہ، جیسے مان لیجیے سعودیہ کے سربراہ کو کہیں گے بادشاہ، جلالۃ الملک۔ اب جلالۃ الملک کوئی بھی ہے، آج ایک جلالۃ الملک ہے، کل کو کوئی دوسرا جلالۃ الملک ہے، یا انہوں نے اپنا نام رکھا مثلا خادم الحرمین، تو آگے جو بھی آئے گا وہ خادم الحرمین کے لفظ سے۔ ہر زمانے کے بادشاہ اپنے لیے کوئی نہ کوئی لقب طے کرتے تھے۔ تو ٹھیک اسی طرح سے روم کے بادشاہ کا لقب ہوا کرتا تھا قیصر، ذاتی نام اس کا تھا ہرقل، جس کو بعض لوگ پڑھتے ہیں ہرکل، یہ ہرکل نہیں ہے، یہ ہرقل لفظ ہے یہ۔ تو بہرحال ہرقل جو ہے وہ بیت المقدس میں ہے۔ اس نے یہ خط اس زمانے کے سب سے بڑے عیسائی پادری جس کا نام تھا زغاتر، یہ زغاتر روم میں ہے، اس کے بعد یہ خط بھیج دیا اور کہا کہ اس خط کو دیکھ کر کے آپ مجھے مشورہ بتاؤ، مجھے اس نبی کو ماننا چاہیے یا نہیں۔ تو زغاتر کے بعد جب خط پہنچا تو اس نے بیٹھ کر پڑھا، اس نے کہا یہ تو سچا نبی ہے، اور ہماری کتابوں میں جو علامتیں لکھی ہوئی تھی اسی کی ہیں۔ چنانچہ زغاتر نبی عیسائیوں کے بڑے مجمع میں آیا اور علن اعلان اس نے کہا لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ نہیں، اس نے کہا احمد رسول اللہ، کیونکہ وہ کہتے تھے ہماری کتابوں میں جو اس کا نام لکھا ہے وہ احمد لکھا ہے، تو احمد رسول اللہ ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شاہ نے قرآن کریم میں بھی پہلے سے ہی محمد اور احمد ذکر کر دیا تھا، کیونکہ احمد ان کے یہاں مشہور تھا۔ اس کے بعد پھر عیسائیوں نے اس عیسائی سربراہ زغاتر کو قتل کر دیا۔ اس نے البتہ خط کا جواب بھیج دیا تھا، وہ خط کا جواب بادشاہ کے پاس پہنچا ہمس میں، اور ہمس آج بھی ملک شام میں ایک شہر ہے، آج بھی ہے، جگہ اس کا نام آج بھی ہمس ہی ہے۔ تو زغاتر کا خط ویٹیکن یعنی روم سے چلا ہرقل بادشاہ کے پاس، اور ہرقل جو ہے وہ ہمس میں پہنچا تھا، وہاں خط پہنچا، اس نے کہا سچا نبی ہے اور میں تو مسلمان ہونے کا ارادہ کر چکا اور تم بھی مسلمان ہو جاؤ۔ چنانچہ اس کے بعد جب یہ خط پہنچا تو اس نے پھر ایک دربار بلایا اور تمام مجلس منعقد کی اور کہا بھائی دیکھو، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر تم بھلائی چاہتے ہو، اگر تم دنیا حل لکم فی الرشد والفلاح، بخاری کے الفاظ اس طرح سے حل لکم فی الرشد والفلاح، لوگوں مجھے بتاؤ تم چاہتے ہو کامیابی یا نہیں، تم چاہتے ہو اس دنیا اور آخرت کی کامیابی تمہیں ملنی چاہیے، اگر تم چاہتے ہو تو اس نبی کو مانو۔ یہ بادشاہ اعلان کر رہا ہے، ہرقل بادشاہ۔ تو لوگ اٹھ کھڑے ہو گئے، ہم نہیں مانیں گے، ہم نہیں مانیں گے، شور مچ گیا، ہنگامہ ہو گیا، اور ہنگامہ ہونے کے بعد پھر وہاں سے لوگ فرار ہو گئے۔ تو بادشاہ نے کہا ان سب لوگوں کو واپس لاؤ اور ان کو کہو کہ فرار ہونے کی جگہ کوئی نہیں ہے، گیٹ چاروں طرف سے بند ہے، محل کے گیٹ چاروں طرف سے بند کر دیے گئے ہیں، تم فرار کہیں نہیں ہو سکتے، واپس بلاؤ سب کو۔
چنانچہ سب کو واپس بلایا گیا. بلانے کے بعد کہا میں تو تم کو جانچنا چاہتا تھا, میں تھوڑے تم کو کہہ رہا تھا کہ تم نبی کو مانو, میں تو بس تم وچن جا, میں تم کو آزما رہا تھا تم اپنے دین پر پکے ہو کہ کچے. تو بہرحال میں نے دیکھ لیا تم اپنے دین پر پکے رہو, اسی پر پکے رہنا, اسی میں جمے رہنا, اسی پہ جمے رہنا. یعنی گویا اس نے اپنی حکومت بچانے کے لیے فوراً پیترا بدل دیا, پھر اور کوئی اس نے فوراً انداز بدل دیا. اور انداز بدلنے کے پہلے تو اخلاص کے ساتھ کہہ رہا تھا, لیکن جب اس نے دیکھا کہ سب لوگ جو ہیں وہ ریئیکٹ کر رہے ہیں تو اس لیے وہ اس نے بات بدل کر کے پھر کہا کہ میں تو تم کو چانچ رہا تھا, آزما رہا تھا, اس لیے میں نے یہ بات کہی تھی, میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ تم لوگ مسلمان بنو یا میں مسلمان بنوں گا. یہ کہہ کر کے بات ختم ہو گئی. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب یہ بات معلوم ہو گئی آپ نے فرمایا برباد ہو گیا, اس کو فلاں نہیں ملی. چاچ آگے چل کر کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ ساری حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور وہ باقی نہیں بچ سکتی. پھر وہ حکومت نہ وہ روم کی حکومت باقی بچ سکی اور نہ وہ ایران کی حکومت باقی بچ سکی. وہ دونوں کا حکومتوں کا خاتمہ ہو گیا. جس کا تذکرہ میں شروع میں کر رہا تھا کہ مائیکل ہارٹ نام کے انگریز نے کتاب لکھی. اس کتاب میں آغاز تو اس نے کیا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس سے, لیکن درمیان میں جن چند مسلمانوں کا اس نے تذکرہ کیا ہے اس میں حضرت عمر بن خطاب بھی ہیں. اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کرتے ہوئے وہ یہ لکھتا ہے کہ لگے یہ وہ شخص ہے کہ جس نے اپنے زمانے کے 2 سپر پاور طاقتوں کو فنا کر دیا. حضرت عمر بن خطاب وہ شخص ہے کہ جو اپنے زمانے کے 2 سپر پاور طاقتوں کو اس نے ختم کر دیا, اور اس طرح سے کہ خود وہاں گیا بھی نہیں. یعنی حضرت عمر بن خطاب ملک شام جنگ لڑنے کے لیے خود نہیں گئے, ایران تو کبھی آئے ہی نہیں وہ, لیکن دونوں طاقتیں انہی کے دور میں ختم ہو گئی اور حضور کی پیشن گوئی پوری ہوئی. تو حضور نے فرمایا تھا جب کسرا ختم ہوگا تو دوسرا کوئی کسرا دنیا میں نہیں آئے گا, اور جب قیصر ختم ہوگا تو اس کے بعد کوئی قیصر. اذا ہلاک کسرا فلا کسرا بعدہ واذا ہلاک قیصر فلا قیصر بعدہ. جب قیصر اور کسرا کا خاتمہ ہوگا کہ دنیا میں کوئی دوسرا قیصر اور کسرا وجود میں نہیں آ سکے گا. جیسے اس روم کے بادشاہ کے نام یہ خط گیا, روم کے بادشاہ کے نام یہ خط گیا, اسی طرح سے ایران کے بادشاہ کے نام پہ حضور نے خط بھیجا. اور خط جو صحابی لے کر گئے تھے وہ صحابی کا نام تھا عبداللہ بن حذافہ سامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبداللہ بن حذافہ سامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خط لے کر کے گئے تھے ایران. اور جب وہ بادشاہ کو وہ خط پہنچایا گیا, ایران کا بادشاہ مجوسی تھا, خسرو پرویز اس کا نام تھا. اس نے اس خط کی توہین کی اور توہین کرتے ہوئے اس خط کو پھاڑ دیا. اس نے مجمع عام میں وہ خط پھاڑ دیا یہ کہہ کر کے یہ کون شخص ہے جس نے مجھے خط لکھا اور اپنا نام مجھ سے اوپر لکھا, یہ کس نے ہمت کی ہے میرا نام خط لکھا. اور خط لکھتے ہوئے اس نے اپنا نام پہلے لکھا میرا نام بعد میں لکھا. یہ بھی توہین اس نے کی. اس کا اس نے آرڈر نکالا اس آدمی کو گرفتار کر کے میرے دربار میں حاضر کرو. روم ایران کے بادشاہ کسرا جس کا نام تھا خسرو پرویز, اس خسرو پرویز نے آرڈر نکالا اس شخص کو گرفتار کر کے میرے دربار میں حاضر کرو. اور جب خط اس نے پھاڑا ہے تو خط چمڑے پر چمڑے کے کاغذ پر لکھا ہوا تھا. وہ خط جب اس نے پھاڑا ہے مجمع عام میں تو ایسے کٹا, یہ بنا تھا اس کا, اس طرح کٹا ایسے پھاڑا. وہ تو چونکہ چمڑا تھا ایسے پھاڑا تو یہ 2 پیس بن گئے, ایسے اور ایسے کٹا. اس کا پھر پھینک دیا. چنانچہ بعد میں وہ خط دریافت کیا گیا, اس خط کو سیا گیا. سینے کے بعد وہ خط اس وقت بھی دنیا میں موجود ہے. اب جب اس نے آرڈر نکالا اس کو گرفتار کر کے میرے دربار میں حاضر کرو, تو 2 آدمی روانہ ہو گئے. کہاں سے؟ حضور کو گرفتار کرنے کے لیے بادشاہ سلامت نے ہم کو بلایا, یہ آپ کو بلایا. بہرحال وہ صحابی واپس آ گئے. انہوں نے آ کر کہا اس کا یا رسول اللہ آپ کے خط کے اس نے ٹکڑے کر دیے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس نے اپنے ملک کے ٹکڑے کر دیے. اس نے کہا یا رسول اللہ انہو مزقا, حضرت اس نے آپ کے مبارک خط کے پیس کر دیے. تو آپ نے فرمایا اس نے اپنے ملک کے پیس کر دیے. مزقا مانے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. ٹھیک, یہ تو حضور نے فرمایا. اب وہ جو 2 آدمی آئے ہیں حضور کو گرفتار کرنے کے لیے, ایک کا نام تھا خسروے, دوسرے کا نام تھا بابوے. یہ 2 آدمی آئے مدینہ حضور کو گرفتار کرنے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اچھا جب وہ مدینہ پہنچے تو تمام بچے ان کو دیکھنے کے لیے نکلے. یہ کس انسان, تمام بچے ان کو حیران ہو کر دیکھ رہے تھے کیونکہ ان کی مونچھیں بہت لمبی لمبی تھی, داڑیاں صاف تھی. تو سارے بچے حیران ہو گئے, دیکھیں یہ کیسے لوگ آئے. بہرحال وہ حضور کے پاس پہنچے
تو حضور نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا یہ تم نے داڑیاں صاف کیوں کی ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا. تو حضور نے فرمایا میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ داڑھی رکھو. اس کے بعد فرمایا کیا حکم ہے؟ کہ حضرت ہم آپ کو گرفتار کرنے آئے. حضور نے فرمایا کہاں سے؟ کہ ایران کے بادشاہ جو اس رب دنیا کا رب ہے اس نے ہم کو آپ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا ہے. حضور نبی علیہ السلام نے تبسم فرمایا اور کہا رات کو قیام کرو، کل صبح بات کریں. چنانچہ وہ رات کو قیام کرنے کے لیے بیٹھ گئے کہیں جہاں ان کا انتظام کیا گیا. صبح کو حضور نے ان کو بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا تمہارا وہ بادشاہ خسرو پرویز آج رات اس کے بیٹے نے اس کو قتل کر دیا. بیٹے کا نام شیروے. وہ حیران ہو گئے. مدینے میں یہ خبر سنا رہے ہیں ہمارے بادشاہ ایران کے بادشاہ کی کہ بیٹے نے اس کو قتل کر دیا. تو ان کو خبر کہاں سے پہنچ گئی؟ آج رات تمہارے بادشاہ کو اس کے بیٹے شیروے نے قتل کر دیا. واقعی قتل ہو گیا تھا اور اس نے باپ کو ادھر سے قتل کیا، ادھر سے آرڈر لکھا. کیا لکھا؟ میرے ظالم باپ نے نبی کو گرفتار کرنے کے لیے جو آرڈر بھیجا تھا میں اس آرڈر کو کینسل کرتا ہوں. جب وہ باپ اپنے بیٹے کو بیٹا جب باپ کے قتل کا پلان بنا رہا تھا تو باپ کو محسوس ہو گیا یہ تو آئین میں یہ مجھے چھوڑے گا نہیں اور بچنے کی کوئی صورت نہیں. تو اس نے سوچا یہ تو مجھے مارے گا مگر میں بھی اس کو ماروں. تو باپ نے پلان بنایا کہ میں بھی بیٹے کو ماروں گا لیکن مارے گا کیسے؟ اس نے کیا کیا؟ ایک دوائی میں زہر بھرا اور اس دوائی کے اوپر لکھا یہ دوائی جو کھائے گا اس کا سیکس پاور بہت زیادہ ہو جائے گا. ہذا دواء نافع للجماع. اس پر نوٹ لگا ہے. ٹھیک، یہ رکھی خزانے میں بوتل. بیٹے نے تو باپ کو قتل کر دیا. اب گیا وہ خزانہ دیکھنے کے لیے خزانے میں کہاں کہاں کیا کیا. اس میں دیکھی بوتل، اس میں دوائی دیکھی کہ ہاں یہ تو بڑی اچھی دوائی ہے بہت مناسب ہے. چنانچہ وہ دوائی کھائی. وہ اندر میں زہر تھی. باہر سے لیبل لگا ہوا تھا کس چیز کا وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو کیا لیبل لگا ہوا ہے. تو یہ جو لیبل لگا ہوا تھا اس لیبل کی وجہ سے اسے دوائی کی بوتل کھائی اور وہ مر گیا. اب جب مر گیا باپ بھی مر گیا بیٹا بھی مر گیا. اب کوئی بچا ہی نہیں حکمران. آپ کس کو بنائیں گے حکمران؟ تو بعد میں کسرا کی بیٹی کو حکمران بنایا گیا. بیٹی کیونکہ مرد بچا ہی نہیں کوئی. جب بیٹی کو حکمران بنا گیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مدینے میں اعلان کر دیا وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جس قوم کا سربراہ عورت بن گئی. ٹھیک ہے. اب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں ہیں. ایران کا ملک بیٹی سربراہ بن گئی. وہ کچھ دن وہ رہی پھر کوئی اور بن گیا پھر کوئی اور بن گیا لیکن چلتا رہا سلسلہ. بہرحال ہمیں وہ بھی نہیں سمجھنا. اس طرح سے دو سپر پاور طاقتوں کے نام جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط چلا گیا. اور صرف دو سپر پاور نہیں اس زمانے کے جتنے بھی دنیا کے بادشاہ تھے ہر بادشاہ کو حضور نے خط لکھنے کا پلان بنایا. جس تک خط پہنچا سکے وہاں تک خط روانہ ہو گیا. چنانچہ 13 بادشاہوں کے نام حضور کا خط چلا گیا اور 5 مسلمان بنے. مقوقس نام کا بادشاہ مسلمان، حبشہ کا بادشاہ مسلمان بنا، بحرین کا بادشاہ مسلمان بنا. بہرحال 5 جگہوں کے بادشاہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور ایک بادشاہ نے خط کا بہت احترام کیا مگر اسلام قبول نہیں کیا، وہ ہے ہرقل. اور ایک بادشاہ نے خط کی توہین کی تھی، وہ خط پھاڑ دیا تھا، اس کا انجام تباہ ہو گیا اور وہ 24 گھنٹے زندہ نہیں رہ سکا. اسی رات خط 24 گھنٹے جب وہ خط مدینہ پہنچا وہ زندہ نہیں رہ سکا تھا. بہرحال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالمی نبی ہیں. آپ نے اپنے زمانے میں اپنے اقدامات سے ثابت کر دیا کہ میں عالمی نبی ہوں. دنیا کے تمام بادشاہوں کو اسلام قبول کرنے کا خط کسی نے نہیں بھیجا، صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تھا مقام رسول. پیغام رسول کا وقت اب زیادہ نہیں ہے، بس تھوڑی دیر کے لیے چند باتیں عرض کرتا ہوں. انسانوں کی سوسائٹی میں مختلف طبقات ہیں. ان طبقوں میں سے ایک طبقہ حکمرانوں کا، ایک طبقہ عدالت میں جوڈیشری کے چلانے والوں کا ہے، ایک طبقہ علماء کا ہے، ایک طبقہ مالداروں کا ہے، ایک طبقہ غریب و مزدوروں کا ہے، ایک طبقہ جوانوں کا ہے، ایک طبقہ عورتوں کا ہے. ٹھیک، یہ مختلف طبقات ہیں. اور بھی کمیونٹیز ہو سکتی ہیں الگ الگ. ہر طبقے کے نام محمد الرسول اللہ زبان سے بھی اور عمل سے بھی پیغام دیتے ہیں. حکمرانوں کے نام حضور کا پیغام کیا ہے؟ میں نے بھی حکمرانی کی ہے، دیکھو میں نے اپنی حکومت سے نہ اپنا گھر چلایا، نہ خرد برد کیا، نہ عیاشیاں کی ہیں، حتیٰ کہ اپنے گھر میں نے فاقے برداشت کیے ہیں مگر سرکاری خزانے کا ایک حبہ نہیں کھایا. حتیٰ کہ ایک مرتبہ حضرت حسن
جو حضرت فاطمہ کا صاحبزادہ بیٹا چھوٹا بچہ ہے، وہ حضور کے گھر میں آیا اور اس نے ایک بوری میں سے کھجور نکالا. یہ کھجور سرکاری خزانے کا ہے. جو ہی اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ حسن نے کھجور منہ میں رکھا ہے، حضور نے چھلانگ لگا کر کے اس کے منہ سے کھجور نکال دیا. کہا بیٹا یہ کھجور ہم نہیں کھا سکتے، یہ بیت المال کا کھجور. اب دنیا کے حکمران دیکھیں وہ کس طرح سے عیاشیاں کرتے ہیں اور کس طرح سے ملکوں کو لوٹتے ہیں، اس میں مسلمان حکمران سب سے آگے ہیں. تو دنیا کے تمام حکمرانوں کے نام محمد رسول اللہ کا پیغام کیا ہے کہ میں نے بھی حکمرانی کی ہے، میں نے اپنے گھر میں فاقہ برداشت کیا، میں نے اپنے گھر میں ضرورت کے کپڑے نہیں پہنے، ضرورت کا کھانا نہیں کھایا، ضرورت کا مکان، ضرورت کیا تھا مکان بھی نہیں رہا، ضرورت کی حد تک بھی آپ نے اپنی کوئی چیز پوری نہیں کی، نہ کپڑے، نہ کھانا، نہ برتن، نہ مکان، نہ سواری، کوئی چیز بھی ضرورت کی حد تک بھی آپ کی پوری نہیں ہوئی. عیاشی کی تو بات ہی نہیں، فضول خرچی کی تو بات ہی نہیں. عدل اور انصاف اس درجے کا کہ حضور سفر کر رہے ہیں اور فیصلہ یہ ہوا کہ 70 اونٹ ہیں، 300 آدمی ہیں. 70 اونٹ ہیں، 300 آدمی ہیں، ایک اونٹ پر 3 آدمی جائیں گے اور ایٹ اے ٹائم جو ہے وہ 2 آدمی اونٹ پر سوار ہوں گے، ایک آدمی اونٹ کو لے کے چلے گا. فیصلہ یہ ہوا کہ سفر میں 70 اونٹ ہیں، 300 آدمیوں کا سفر کرنا ہے، 300 کچھ زیادہ اوپر نیچے، جنگ بدر کا سفر ہے. ایک اونٹ پر 3 آدمی کو سواری ملے گی، ایک آدمی اونٹ کو لے کر چلے گا، 2 آدمی سوار ہوں گے، ان میں سے پھر ایک آدمی نیچے اترے گا، وہ پیدل چلے گا، ایک آدمی سوار ہوگا. تو 3. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے ساتھ 3 آدمیوں کو سوار کیا. ان دونوں نے عرض کیا حضرت آپ سوار ہو جائیں، ہم پیدل چلتے رہیں گے. حضور نے فرمایا کہ نہیں، جس طرح سے تم پیدل چلو گے میں دوسری طرح سے پیدل چلوں گا. سیم وہی طرح سے وہی ترتیب حضور نے اپنے لیے رکھی جو ان 2 صحابیوں کے لیے. جتنے فاصلے تک حضرت علی چلتے تھے اتنے فاصلے تک حضور بھی چلتے تھے، جتنے فاصلے تک حضرت علی سوار ہوتے تھے اتنے فاصلے تک حضور بھی سوار ہوتے تھے. حضرت علی کہتے رہے یا رسول اللہ میں تو جوان ہوں، آپ تو اس وقت کس عمر میں؟ 55 سال حضور کی عمر. اس وقت حضور کی عمر 55 سال ہے اور حضرت علی جوان غیر شادی شدہ. وہ کہہ رہے حضرت میں پیدل چلتا رہوں گا. حضور نے فرمایا نہیں، بالکل نہیں، انصاف. یہی وہ مزاج ہے جو مزاج بعد میں کہاں سامنے آیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ تھا اور جب ملک شام آدھے سے زیادہ فتح ہو چکا اور بیت المقدس فتح ہونے والا تھا تو بیت المقدس کے پادری باہر آ گئے اور باہر آ کر کے کہتے تھے مسلمان فوجوں سے کہ اپنا سربراہ آگے بھیجو. مسلمان فوج کا سربراہ آگے آ گیا تو بیت المقدس کے پادری دیکھتے ہیں ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے اس کے کپڑے ایسے ہیں مگر اس کے کپڑے ایسے نہیں. ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے یہ شہر میں داخل ہوگا اس انداز سے، یہ اس انداز سے داخل نہیں ہوا. تو پادری نے اعلان کر دیا یہ آدمی اس آدمی کے ہوتے ہوئے بیت المقدس شہر فتح نہیں کر سکو گے، کیونکہ ہماری کتابوں میں جو علامت لکھی ہوئی ہے وہ علامت اس کے اندر نہیں پائی جاتی. صحابی کون تھے؟ وہ تھے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح. ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ فوج کا کمانڈر ہے. وہ ملک شام کے اکثر حصے کو فتح کر چکے ہیں، بیت المقدس کو فتح کرنا تھا. بیت المقدس کے پادریوں نے کہا کہ بھائی جنگ مت کرو، پہلے ہم چیک کرنا چاہتے ہیں تمہارا سربراہ کون ہے، اس سربراہ کو آگے بھیج دو، ہم خود ہی چابیاں آپ کے حوالے کر دیں گے. سربراہ چلا گیا ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ. ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا میری امت کا سب سے بڑا امانت دار یہی ابو عبیدہ. امین حاضر امت ابو عبیدہ، میری امت کا سب سے بڑا امانت دار انسان ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ. یہی ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ نے جنہوں نے یا تو تجویز دی تھی یا تائید کی تھی کہ مسلمانوں کا خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق کو بنانا ہے. یہ ابو عبیدہ ہی ہے. حضور نے فرمایا تھا میری امت کا سب سے بڑا امانت دار شاہ ابو عبیدہ. یہی ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ جنہوں نے ملک شام فتح کیا اور بعد میں تعاون کی بیماری میں شہید بھی ہوئے تھے. تعاون کی بیماری میں بہرحال پادریوں نے کہا کہ یہ ہم اس سربراہ کے ہاتھ میں ہم چابیاں دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. انہوں نے اطلاع بھیجی. مدینہ طیبہ سے حضرت عمر بن خطاب روانہ ہو گئے بیت المقدس پہنچنے کے لیے. جب بیت المقدس پہنچنے کے لیے حضرت عمر بن خطاب روانہ ہوئے، جب فوج جہاں مسلمانوں کی فوج تھی وہاں جب پہنچے تو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کہا کہ حضرت آگے جہاں آپ جا رہے ہیں عیسائیوں کا ملک ہے، سارے پادری جمع ہیں، ٹھیک، اور وہ آپ کو پھٹے ہوئے کپڑوں میں دیکھیں گے تو کیا ہوگا، وہ کیا کہیں گے آپ کو، ذرا کپڑے چینج کریں. حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے میں لاؤ اچھے کپڑے. پھر فرمایا آپ اونٹ پر جا رہے ہیں، ٹریک مشہور نام ہے، گھوڑے کے سواری لینے اچھی گاڑی. حضرت عمر نے فرمایا چلو لے آؤ گھوڑا. چنانچہ حضرت عمر نئے کپڑے پہنے اور گھوڑے پر
चंद कदम आगे चले, वापस आ गए। वापस आने के बाद कहा मेरा ऊँट लाओ और ये कपड़े ले लो और मेरा वही जुब्बा लाओ फटा हुआ। चुनाच वही फटा हुआ जुब्बा लाया या दज दिलास जिसमें पैबंद लगे हुए हैं और वो पहना और फरमाया मेरा गुलाम कहाँ है? कोई फौज मेरे साथ नहीं जाएगी, कोई बटालियन मेरे साथ नहीं चलेगी, मैं अकेला आगे चलूंगा। चलो जब वो गुलाम साथ कहता है इस हम दो आए हैं, दो ही आगे चलेंगे। अच्छा, मदीने से जब हजरत उमर इब्न खत्ताब रवाना हुए पूरा मुल्क कांप रहा था। हजरत उमर इब्न खत्ताब पहली मरतबा गैर मुल्की दौरे पर, पहली मरतबा गैर मुल्की सफर के लिए रवाना। वो उमर जिसके नाम से दुनिया कांप रही है, जिन्होंने सुपर पावर ताकतों को मिलियामेट करने के करीब पहुंचा दिया, वो उमर कैसा होगा? वो उमर हर इलाके जहां से गुजरते थे तमाम लोग खड़े होकर देखते थे ये उमर कैसा है। तो बेचारा सीधे साधे फटे हुए कपड़े पहनकर ऊँटी पर जा रहे हैं। बहरहाल जब बैतुल मक़दिस की तरफ रवाना हुए, गुलाम से कहा अनवर चताई बारियां लगी हुई हैं, 1 किलोमीटर या 1 मील तुम सवार होंगे, मैं पैदल चलूंगा, 1 किलोमीटर मैं सवार हो जाऊंगा, तुम पैदल चलोगे, ठीक है ना? उन्होंने कहा जी हजरत ठीक, आपका हुक्म। उसी मुताबिक वो चलते रहे यहाँ तक कि जब बैतुल मक़दिस में दाखिल का वक्त आ गया तो नंबर था गुलाम के सवार होने का और हजरत उमर के पैदल चलने। चाहे हजरत उमर पैदल और गुलाम सवार, आगे पादरी किताब लेकर खड़े। वो आदमी सरबराह है मुल्क जो खुद पैदल आएगा और गुलाम उसका सवार होगा। आते ही उन्होंने चाबी हवाले कर दिया, हजरत कपड़े भी आपके वैसे ही हैं, हमारी किताब में लिखा हुआ है कि पैबंद पहने हुए कपड़े होंगे, ठीक, खुद पैदल होगा, गुलाम उनका सवार होगा। ये बिल्कुल ऐसे जैसे मान लीजिए कि एक आदमी टांगे पे जा रहा है और टांगे वाला चला रहा है, ठीक, वो फिर पैदल दौड़ता है, टांगे वाला पैदल दौड़ रहा है और एक आदमी को पीछे बिठाया, ये आदमी कहेगा तुम टांगे में बैठ जाओ मैं पैदल चलूंगा, तो सरबराह ममलकत को यह हज़रत उमर इब्न खत्ताब के मिजाज कहाँ से आया था? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिखा। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम आज के हुक्मरानों के नाम कि मैंने जिस तरह से हुकूमत की थी, अदल, इंसाफ, रहमदिली, हुकूमत का पैसा अपनी जात पर खर्च नहीं किया, अय्याशियाँ नहीं की, फहाशियाँ नहीं की, फजूल खर्चियाँ नहीं की, खुद फाके बर्दाश्त किए। आज के हुक्मरानों के नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुबानी पैगाम नहीं, अमली पैगाम, जैसे मैंने हुकूमत की। 12 लाख मुरब्बा मील पर हुजूर की हुकूमत कायम हुई थी जब हुजूर दुनिया से चले गए। इराक से लेकर शाम तक 20 का सारा खित्ता मुसलमान था। स्टार्टिंग की हुजूर ने इस हाल में कि आपके हाथ में एक इंच जमीन नहीं, कुछ भी नहीं, स्टार्टिंग इस हाल में की है। और मदीना मुनव्वरा की ममलकत शुरू हुई इस हाल में कि 8 साल या 10 साल के बाद, जब आप 8 साल के बाद जब देखा उस आधा अरब आपके कब्जे में और 2 साल और गुजर गए, 10 साल हो चुके थे, तो 12 लाख मुरब्बा मील पर इस्लामी ममलकत हुजूर कायम कर चुके थे। और इस दुनिया में उससे ज़्यादा बेहतरीन हुकूमत कहीं नहीं। जितना इंसाफ, जितना अमन, जितना अदल, जितनी इस दुनिया में और किसी हुकूमत में नहीं पाई गई। ये चैलेंज है सारी दुनिया के नाम, सारी दुनिया के कौमों के नाम ये चैलेंज है। क्या कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेसरोसामानी के आलम में जो हुकूमत खड़ी की थी और उस हुकूमत की मिसाल इस कायनात में कोई नहीं दिखा सकता। हुक्मरानों के नाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम, उनकी सीरत कि मैंने हुक्मरानी करके दिखाई है, इससे ज्यादा अदल, इससे ज्यादा इंसाफ। यहाँ तक कि मैंने कानून नाफिज करने की तैयार, तो मैंने तो फातिमा पे भी कानून नाफिज किया कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करेगी उसका हाथ भी कटेगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निजामी हुकूमत में दुश्मन गिरफ्तार होकर के रखे गए, ठीक, दुश्मन गिरफ्तार होकर के रखे गए, किसी एक गिरफ्तार होने वाले को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई गई। आज की हुकूमतें जब लोगों को गिरफ्तार करती हैं, चाहे वो मुस्लिम हुकूमतें हों, चाहे यूरोपियन हुकूमतें हों, चाहे वो दूसरी जगहों की हुकूमतें हैं, सबका किरदार सबके सामने, सब ने कहा क्या क्या किया, सबके सामने सबका किरदार। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ भी गिरफ्तार होकर लोग आए, मस्जिद में गिरफ्तार शुदा लोगों को मस्जिद में रखा और न कोई खाने की तकलीफ पहुंचने दी, न कोई बेइज्जती की गई, कुछ नहीं। इसीलिए जो खतरनाक तरीन दुश्मन इंसान गिरफ्तार होकर मस्जिद में रखा गया है, ठीक, वो गिरफ्तार होकर जो ही छूट गया वो और मुसलमान हो गया कि मैं मुसलमान, मैं इनके हाथ में था, ये मुझे जलील करते, कत्ल करते, कुछ भी करते, मगर उन्होंने मुझे कुछ नहीं किया, यहाँ से निकला और निकलने वाला वो मुसलमान हुआ। तो दुनिया में तमाम हुकूमतें देखें वो गिरफ्तार होने वाले कैदियों के साथ, चाहे जिस नाम से भी वो कैदी हों, उन कैदियों के साथ क्या सलूक करते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या सलूक किया। हुजूर को मालूम, हुजूर का एक खतरनाक तरीन दुश्मन जिसने कई सहाबियों को शहीद किया था, पूरे इलाके में वो इस्लाम को फैलने नहीं दे रहा था,
اس کا نام تھا ثمامہ ابن اسال. وہ گرفتار ہو کر لایا گیا مسجد مدینہ شریف اور مسجد نبوی میں ستون کے ساتھ باندھ کر کے رکھا گیا، لیکن کوئی تکلیف نہیں پہنچائی گئی. صرف اس طرح سے بندھا ہوا کہ وہ بھاگنے نہ پائے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام خود آئے، کوئی بے احترامی نہیں کی، کوئی گالیاں نہیں دی، کوئی انٹروگیشن نہیں کیا، سیدھے فرمایا ماذا عندک یا ثمامہ، ثمامہ میرے بارے میں کیا خیال؟ حضور یہ چاہتے تھے یہ کہے کہ آپ نبی ہیں تو بس مسلمان ہو جائے گا، مسئلہ ختم ہو جائے گا، لیکن اس نے کہا آپ کے بارے میں میرا خیال کیا ہے، میں آپ کو نبی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں. اور اس نے وہیں سے کہا اگر آپ مجھے قتل کر دیں گے تو کوئی غلط نہیں ہوگا، میں واقعی قتل کا حقدار ہوں. ان تقتل ذادمی، اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو کوئی غلط نہیں ہوگا. وَإِن تُنْعِمْ تُنْعِمْ شَاكِرٍ، اگر آپ میرے پر احسان کریں گے تو میں بہت قدردانی کروں گا، میں بہت شکر گزار ہوں گا. اور اگر آپ پیسہ چاہتے ہیں تو مجھے پیسہ بتائیں، میں پیسہ جمع کر کے دوں گا، مجھے رہا کر دیں، ریلیز کر دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا کہ کل تک سوچو. کل تک پھر سوچا، 3 دن کے بعد حضور نے فرمایا چھوڑ دو اس کو، جانے دو، کوئی تکلیف نہیں پہنچائی. یہ باہر نکل کر سوچتا ہے کہ میں ان کا دشمن ہوں، میں نے پورے ملک میں ان کا اسلام نہیں پھیلنے دیا، میں نے ان کے مسلمانوں کو کہیں کو قتل کیا، میں نے اس نبی پر بھی حملہ کیا تھا مدینہ مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے، اور میں آج جب گرفتار ہو کر ان کے ہاتھوں میں آ گئے، یہ مجھے کچھ بھی کر سکتے تھے مگر مجھے ایسا کچھ بھی نہیں کیا. نہ توہین، نہ بے عزتی، نہ گالیاں، نہ مار پیٹ، نہ انٹراگیشن، کچھ نہیں کیا، نہ ذہنی ٹارچر نہ جسمانی ٹارچر، کچھ نہیں کیا. اور اس حال میں مجھے چھوڑ رہے ہیں، مجھ سے کچھ بھی. میں نے پیشکش بھی کی، میں نے یہاں سے بھی کہا اگر مجھے قتل کر دیں گے تو غلط نہیں ہو. میں نے یہاں سے کہا اگر آپ مال چاہتے ہیں تو وہ بھی، ان کے گھر میں پھاکے چل رہے ہیں، یہ مجھ سے مال لے سکتے تھے. میں نے تو کہا تھا یہیں سے میں مال دوں گا، مگر کچھ نہیں کہا مجھے اور چھوڑ دیا. باہر جا کر کے وہ سوچتا رہا اور وہیں اس کا دل پلٹ گیا اور پھر واپس آ کر کے مسلمان ہو گئے اور کھڑے ہو کر کیا کہا تھا، اس دنیا میں مجھے سب سے زیادہ نفرت آپ کے ساتھ تھی اور اب اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت مجھے آپ کے ساتھ ہے. ان اسمک کان اب غزل اسمائی اندی، اس دنیا میں سب سے زیادہ نفرت مجھے جس نام کے ساتھ تھی وہ آپ کا نام تھا. وہ الان اسموں کا احب الاسماء اندی، اور اب اس وقت اس دنیا میں سب سے پیارا نام میری نظر میں آپ کا نام. کہتا ہے اس دنیا میں سب سے زیادہ نفرت مجھے آپ کے شہر کے ساتھ تھی، اب آج کے بعد مجھے دنیا میں سب سے زیادہ محبت آپ کے شہر کے ساتھ ہے. یہ نا مسلمان مدینے کی گلیوں پر بھی خوب فدا ہوتے ہیں، مدینے کی یاد آتی ہے، گویا وہ کہتا ہے سب سے زیادہ نفرت مجھے آپ کے شہر کے ساتھ تھی، اب مجھے سب سے زیادہ محبت آپ کے شہر کے ساتھ ہے. ان بلاد کا کانا اب غزل بلاد عندی والآن بلاد کو احب البلاد عندی، اس دنیا میں سب سے زیادہ نفرت مجھے آپ کے مذہب کے ساتھ تھی، اب مجھے سب سے زیادہ محبت آپ کے مذہب کے ساتھ ہے. یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے خطرناک ترین دشمنوں کو اپنے پاس بند رکھا، کوئی تکلیف نہیں پہنچائی. طائف کے میدان میں جن 3 کافروں نے پتھراؤ کرایا تھا، زخمی کرایا تھا، ان 3 کافروں میں سے ایک کا نام تھا عبد یا لیل. عبد یا لیل یہ مدینے آیا اور مدینے آ کر حضور نے مسجد نبوی میں اس کی مہمان نوازی کی اور ہمارے ان کو دیکھنے دو. عیسائیوں کا وفد آیا ملک یمن سے، عیسائیوں کا پورا وفد آیا 70 آدمی، اور آپ نے فرمایا ان کو مسجد میں ٹھہرا. مسجد میں ان کا احترام کیا گیا اور وہ مسجد میں دیکھتے تھے، اور جب انہوں نے حضور کی نماز دیکھی تو رونے لگے. وہ عیسائیوں کو وفد رونے لگا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ کیسی نماز ان کی اور کیسا ان کا پڑھنا ہے. قرآن میں ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ الرَّسُولُ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ، جب آپ نے دیکھا نبی کی زبان کو کلام تو رونے لگے وہ. اس کے بعد حضور نے ان کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، مگر جبر نہیں کیا، پریشر نہیں کیا. کہتا ہے اسلام تلوار سے پیدا ہے، کوئی تلوار نہیں. کون تلوار چلاتا؟ جو اسلام تلوار سے پہلے گا وہ اسلام ہے ہی نہیں. اسلام نام ہے جو دل سے پہلے مان لے. خیر، تو اللہ کے نبی کا پیغام حکمرانوں کے نام، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جسے حکمرانی کی ہے، یہ مسلم حکمرانوں کے نام بھی وہی پیغام ہے اور غیر مسلم حکمرانوں کے نام بھی وہی پیغام ہے. محمد کہتے ہیں میں جو کہہ رہا ہوں اس سے زیادہ بن کر کے دکھائے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام علماء کے نام، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام دین بیان کرنے والے. ٹھیک، آپ نے جو کچھ بیان کیا پہلے خود اس پر عمل کیا. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ سب آپ نے لوگوں کو حکم دے دیا خود عمل ہی نہیں کیا. گویا علماء کو چاہیے پہلے خود عمل کرے، پھر اس کے بعد امت کو دین پہنچائے. اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا فرمایا کہ علماء جو ہیں وہ نبیوں کے وارث ہیں. نبیوں کے وارث ہونے کے معنی یہ ہے جیسا نبی کا مزاج ہوگا، جیسے نبی کا طرز عمل ہوگا، جیسے نبی کو غم ہوگا، جیسے نبی کی عادات و اطوار ہوں گی، وہی عادات و اطوار وہی مزاج اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. اور ساتھ میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا اس دنیا میں آسمان کی چھت کے نیچے سب سے بدترین مخلوق میری امت کے عالم ہوگا.
ان علماء شر تحت عدیم السما. تو جو آدمی بھی عالموں کی کیٹیگری میں چلا گیا وہ یہ دیکھے کہ وہ اس طبقے میں تو نہیں آ رہا ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء کی کیٹیگری میں ہے یا اس دنیا میں سب سے بدترین مخلوق عالم ہے، یہ اس کیٹیگری میں ہے. عالم یہ بھی ہوگا یہ بھی. اکبر بادشاہ کے دربار میں ایک عالم تھا، اس قدر صحیح، اس قدر فطین تھا کہ اس کا نعرہ یہ تھا کہ اس دنیا میں اس وقت میرے برابر عربی جاننے والا کوئی نہیں. اور تھا بھی ویسا ہی، واقعتاً اس جیسا عربی جاننے والا کوئی نہیں تھا اس وقت پوری دنیا میں. اس نے قرآن کی تفسیر لکھی بغیر نقطوں کے. اور جب یہاں کشمیر سے حضرت شیخ یعقوب سرفی جب دلی گئے ہیں، یہاں جب شیعوں کے کا ظلم چل رہا تھا، شیعوں کا ظلم، اور شیعوں کے ظلم سے بچانے کے لیے فریاد دے کر کے گئے ہیں یہاں سے پورے علماء کا وفد. کہاں؟ اکبر بادشاہ کے یہاں کہ حضرت ہم کو شیعوں کے مظالم سے نجات دلاؤ. تو وہاں ابو الفضل نے شیخ یعقوب سرفی سے کہا تھا ایسی عربی جاننے والا ہے تمہارے ملک میں کوئی جیسی میں جانتا ہوں؟ تو شیخ یعقوب سرفی نے کہا اللہ کے کچھ بندے ہیں. انہوں نے کہا میں ہاؤ تم وہ کون ہے، مجھے دکھاؤ کون ہے. ٹھیک کہتا ہے اللہ کے بنا میں نے سو پوچھ، وہ تو نہیں کہہ سکتا تو میں ہی ہوں، لیکن انہوں نے کہا ہے اللہ کے بندے. کہنے لگا دیکھو میری تفسیر. اور واقعی ہم نے بھی دیکھی ابو الفضل کی لکھی ہوئی تفسیر، وہ قرآن کی تفسیر کرتا ہے، نقطہ نہیں آنے دیتا، بغیر نقطوں کی ساری تفسیر کی ہے ابو الفضل. ایسا صحیح عالم تھا، لیکن اکبر بادشاہ کو گمراہ کرنے میں اسی کا کردار. اکبر بادشاہ پہلے تہجد گزار تھا، اکبر بادشاہ 5 وقت نماز کا پابند تھا. اکبر بادشاہ دنیا میں جہاں بھی جاتا تھا اپنے ساتھ امام لے کر چلتا تھا. 7 امام، 5 وقت کے 5 امام، 2 امام رہیں گے سٹپنی، اگر ان میں سے کوئی بیمار ہو گیا تو امام کھڑا رہے گا. جب اکبر بادشاہ کو اجمیر جانا تھا تو جو ہی راستے میں پتا چلا بادشاہ کو، کس کو؟ جے پور کے راجا کو، جو ہی پتا چلا مان سنگھ کو اکبر بادشاہ آ رہا ہے، اس نے کہا بھائی اکبر بادشاہ یہاں پہنچے گا، جمعے کا دن ہوگا، اس کو جمعے کی نماز پڑھنی ہے، تو اس سے پہلے جامع مسجد تیار ہو جانی چاہیے. کہتے ہیں 1 ہفتے یا 10 دن کے اندر جامع مسجد تیار کر دی گئی، کیونکہ اکبر بادشاہ کو نماز پڑھنی تھی. وہ جامع مسجد آج بھی ہے، جے پور میں آج بھی وہ شاہی مسجد موجود ہے جو اکبر بادشاہ کی نماز جمعہ کے لیے تیار کی گئی تھی. ایسا تھا وہ اکبر بادشاہ. لیکن جن چند عالموں نے اس کو گمراہ کر دیا، ان میں ابو الفضل بھی تھا. یہ 2 بھائی تھے، ابو الفضل اور فیضی. تو غرض ہے کہ ہر زمانے کے علماء کو سمجھنا ہے کہ ہم حضور کے دین کے وارث ہیں. ہمارے نام حضور کا پیغام کیا ہے کہ دین صحیح پہنچانا، ملاوٹ مت کرنا، حکمت کے ساتھ، تدبر کے ساتھ. اللہ کے نبی علیہ السلام کا پیغام ہے اللہ نے تم کو دولت دی ہے، دولت اللہ کا عطیہ ہے یا رحمت ہے، بشرطے کہ حلال ذریعے سے ہو. اس کو عیاشی میں نہیں، اس کو فحاشی میں نہیں، اس کو فضول خرچی میں نہیں، بلکہ اس کو مخلوق الحال لوگوں کی مدد کرنے میں خرچ کرو. جیسے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب تم لے جاؤ، وہ لے کے چلا حضور خالی. یہ ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مزاج یہ بنایا کہ خود بھوکے رہو، دوسروں کو کھلاؤ. تو دولت مندوں کے نام حضور کا پیغام یہ ہے اللہ نے تم کو دولت دی ہے، عیاشیاں، فحاشیاں، فضول خرچیاں، عیش پرستیاں. اور آج کے زمانے میں کمپٹیشن پر پیسہ خرچ ہو رہا ہے. اس وقت امت کا پیسہ زبدہ کس پر؟ کمپٹیشن. ہر چیز پر کمپٹیشن، گاڑیوں کا کمپٹیشن، مکانوں کا کمپٹیشن، موبائلوں کا کمپٹیشن، سکولوں کا کمپٹیشن. اس کا بچہ کون سے سکول میں، ہمارا بچہ کون سے سکول میں. یہ نہیں دیکھتے تعلیم ہے یا نہیں، اس کا بچہ اس سکول میں ہے، میرا بچہ اس سکول میں ہے. اور فائدہ کیا نکلے گا؟ صرف بولنا ہے. تو ان بچے کا چھپا رہا فلاں سکول ہے، اس بولنے کے لیے اس کو لفظ چاہیے، ہمارا بچہ فلاں سکول میں ہے، بس خوش، اتنے بے قدم. آگے یہ بچہ کیا بنے گا اس سے بحث نہیں. بلکہ اس قدر ظالم ہیں وہ والدین جو اپنے بچوں کو ان سکولوں میں بھیج رہے ہیں جن سکولوں میں روزانہ صبح ان کو کفر کی اسمبلی کرنی پڑتی ہے. کفر بولتے ہیں وہ روزانہ صبح. والدین فاسوں کے پیسہ دے رہے ہیں ہمارے بچوں کو کفر کہلاؤ صبح صبح. جہاں کے بہت سارے سکولوں میں صبح کو وہ مارننگ اسمبلی میں پریئر پڑھتے ہیں، وہ کفر ہوتا ہے اور وہ کفر بچے پڑھ رہے ہیں. مجھے فون کرتے رہتے ہیں لڑکے، کہہ لگے جی میں 8 سال تک فلانے سکول میں رہا ہوں، میں وہاں یہی کفر بکتا رہا اور والدین خوش ہیں ہمارے بچے فلانے سکول میں پڑھ رہے ہیں. تو خیر، علماء کے نام پیغام، دولت مندوں کے نام، جوانوں کے نام اللہ کے نبی کا پیغام یہ ہے کہ اے جوانوں تم جوانی گزار رہے ہو، میں نے بھی جوانی گزاری اور میری جوانی ایسی پاکیزہ جوانی تھی کہ جس میں کوئی داغ نہیں لگنے دیا اور حفاظت کرنے والا بھی میرا کوئی نہیں تھا، سمجھانے والا بھی کوئی نہیں، نگرانی کرنے والا کوئی نہیں، نہ میرا باپ، نہ میری ماں، نہ مائی، نہ بہن، نہ سوسائٹی پاک. اس ایسی سوسائٹی میں نے جوانی گزاری. اور جوانی کوئی کمزور جوانی نہیں، طاقتور جوانی، خوبصورت جوانی.
स्मार्ट, सारी खूबियां जवान के अंदर थे, मगर मैंने अपनी जवानी को कोई दाग लगने नहीं दिया। तुम्हारे लिए नमूना में मोहम्मद रसूलुल्लाह की जवानी का पैगाम आज के जवान के नाम ये कि तुम अपनी जवानी को पाक दामनी, खूबियों, अच्छाइयों से सजा करके रखो, तब तक जब तक तुम्हारी जवानी है। उसके बाद जब तुम्हारे निकाह होंगे, फिर नई तुम्हारी फैमिली लाइफ शुरू हो जाएगी, फिर तुम मुड़ करके देखोगे मेरी जवानी में क्या क्या हुआ। अगर उसमें कहीं डार्क चैप्टर आ गए तो तुम पछताते रहोगे। अल्लाह के नबी अपनी पैगाम को, अपनी जवानी को सामने कर, मेरी जवानी बेदाग, निगरानी करने वाला कोई नहीं, तुम भी अपनी जवानी को बेदाग रखकर दिखाओ। और वाक़तन कामयाब है वो जवान जिसने अपनी जवानी को बेदाग रख करके दिखाया, खुसूसन आज के इस माहौल में जिसमें ड्रग्स, जिसमें गलत ताल्लुका, जिसमें फैशन परस्ती, फजूल खर्चियां, जहन भी आवो दिल भी आवो, जहन भी मुतासिर दिल भी मुतासिर, ख्यालात भी, जिसका इंसान अपने जिस्म का गलत यूज इतना करता है कि इस जिस्म पर सबसे बड़ा जुल्म इंसान खुद करता है। अपनी आंखों को वो सारा दिखा रहा है जो उसको नहीं दिखाना चाहिए, अपने कानों को वो सारा कुछ सुना रहा है जो नहीं सुनाना है, अपनी जुबान से वो सब कुछ बोलता है जो नहीं बोलना चाहिए, अपनी बॉडी को उन जगहों पर इस्तेमाल करता है जहां नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा इंसान अपने पर जुल्म करने वाला इसको खुद इंसान। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जवानी नमूना है आज के जवान के लिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह का पैगाम, उनकी जवानी का पैगाम आज के जवानों के नाम कि मैंने अपनी जवानी गुजारी, पाकीज़ा माहौल नहीं था, गंदा माहौल था, निगरानी करने वाला कोई नहीं था, मैं अकेला था, यतीम भी था, माहौल बहुत साफ शफाफ हो, गुनाह करने वाला कोशिश करेगा नहीं कर पाएगा क्योंकि माहौल बहुत अच्छा है। माहौल बहुत गंदा है लेकिन घर की तरफ से बहुत ज्यादा पाबंदियां हैं, घर की तरफ से कोई पाबंदी नहीं, माहौल भी गंदा है और सारी गंदगियां वहां थी। वहां तो फख्र के साथ शराब पीते थे और पुरानी से पुरानी शराब पिया करते थे और नारा लगा के पीते थे मेरे पास 1000 साल की पुरानी शराब है। उस माहौल में अल्लाह के नबी ने अपनी जवानी गुजारी, कोई दाग लगने नहीं दिया। बस यही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम। मकाम रसूल क्या है इस कायनात में? बाद खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर, अल्लाह के बाद अगर मकाम है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह। और ये मुसलमान ही नहीं, दुनिया के जितने भी इंसाफ पसंद लोग हैं सब यही कहते हैं, चाहे वो यूरोप के हों, चाहे वो एशिया के हों, चाहे वो मशरिक़ बईद के हों, हत्ता कि कुछ चाइनीज कौमों के ख्यालात मैंने अभी कुछ दिन पहले पढ़े कि उन्होंने क्या क्या कहा है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ के बारे में। बल्कि वहाँ दिलचस्प बहस ये भी पैदा होती है कि 5000 साल पहले कोई हिंदू अवतार हमारे नबी का तस्करा कैसे करता है? उसने कहां से सुना? कहीं ये भी नबी तो नहीं है, और अगर ये नबी नहीं है तो इसके बाद ये बात कहां से पहुंची? 4000 साल पहले अगर चाइना में कोई इंसान कह रहा है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्करा करो, उसके बाद ये बात कहां से पहुंची है? कहीं वो नबी तो नहीं है, कहीं उस पर वही तो नहीं पहुंची है, कहां उसके पास ये सोर्स कहां से पहुंचा? ये मुस्तकिल सवाल है, लेकिन ये इल्मी दुनिया का सवाल है, अवाम का सवाल नहीं है। लेकिन बहरहाल ये बात तय है, दुनिया के जितने बड़े बड़े मजहबी सरबराहान गुजरे सब ने हुजूर की नबी होने का ऐलान इकरार किया और बशारत सुनाई, खुशखबरी सुनाई। हज़रत मूसा, हज़रत ईसा की तो तौरात और इंजील में मौजूद है, अगर उन्हें बहुत बदलने की कोशिशें की और आयतों को चेंज भी कर दिया, पर इसके बावजूद कुछ आयतें आज भी मौजूद हैं जिन आयतों का मतलब हुजूर के अलावा कोई है ही नहीं, वो बन ही नहीं सकता कोई। मकाम रसूल भी अजीब और पैगाम रसूल भी अजीब। अल्लाह ताला शान हमको मकाम रसूल और पैगाम रसूल दोनों समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।